اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اور رسول کے اطاعت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کی فرما برداری کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت ہی مشکل کام سونپ دیا جاتا تو اس وقت تو بے شک یہ ہو سکتا تھا کہ وہی مشکل کام سونپ دیا گیا ہے، لہذا سوائے تھوڑے لوگوں کے اور کوئی لوگ عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن جو احکام دیے گئے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، وہ آسان ہیں، ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے، لہذا اگر جن چیزوں کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان ہوگا۔ لہذا شروع میں تو یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی اتنے سخت احکام دیتے کہ ہر ایک شخص کے ذمہ یہ کر دیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، یا یہ حکم دیا جاتا کہ تم اپنا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، تو یہ بے شک ایسے مشکل احکام تھے کہ ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا، تو ما فعلوه الا قلیل منہم، ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ لیکن اب بیچ میں یہ بات ایک طرح سے مقدر ہے یا محذوف ہے کہ جو احکام ان کو اس وقت دیے گئے ہیں وہ اس قسم کے مشکل احکام نہیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو، لہذا ان کو چاہیے کہ جو موجودہ احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ جس بات کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ یعنی جب ایک مرتبہ کوئی نیک عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور اہتمام کر کے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، چاہے شروع میں اپنے آپ پر کچھ زبردستی کرنی پڑے، تو پھر وہ آدمی کے اندر ثابت قدمی پیدا کر دیتا ہے، آئندہ پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کرنا مشکل نہیں رہتا۔ یہیں سے یہ سبق دے دیا گیا کہ جو کام یا جو عمل مشکل نظر آ رہا ہو اس کا طریقہ یہی ہے اس کی مشکل کو ختم کرنے کا کہ انسان اس کام کو زبردستی کر کے شروع کر دے، چاہے اس کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرنا پڑے، شروع کر دے اور کچھ عرصے تک اس طرح کرتا رہے کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن زبردستی کر کے آدمی وہ عمل کر لے، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر خود بخود ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے۔
اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مثلا نماز کے عادی نہیں ہیں، شروع میں نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شروع میں اپنے اوپر زبردستی کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور شروع میں جب ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ کام بڑا مشکل ہے اور طبیعت میں کسل پیدا ہو، سستی پیدا ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ نماز پڑھتے رہیں چند دن، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پھر بالآخر وہ عادی بن جائیں گے، اور عادی بن جانے کے نتیجے میں ان کو ثابت قدمی حاصل ہو جائے گی۔ ہر نیک کام کے اندر یہی معاملہ ہے کہ شروع میں بعض اوقات انسان کو اس کے اوپر عمل کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، دشواری معلوم ہوتی ہے، اس دشواری کا مقابلہ کر کے اور دقت کا مقابلہ کر کے جب آدمی کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدمی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی ثابت قدمی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ نمازی ہو گئے ہیں اور نماز کے اوپر ثابت قدم ہو گئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی وقت کی نماز چھوٹ جائے تو جب تک نماز پڑھ نہ لیں تو ان کو چین نہیں آتا، ہاں کتنی ہی دشواری معلوم ہو رہی ہو، کتنی تھکن ہو، کتنی سستی ہو، لیکن جب تک وہ نماز پڑھ نہیں لیں گے اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ اگر وہ یہ عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، ان کے لیے ثابت قدم ہی پیدا کرتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ یعنی ایک نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر جو اجر ملے گا، اس اجر کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسرے نیک کاموں کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ نیک کام دوسرے نیک کاموں کو کھینچتے ہیں۔ جب ایک نیک کام پر عمل کیا اور زبردستی کر کے اپنے اوپر اس کی عادت ڈالی تو رفتہ رفتہ وہ ثابت قدمی اس میں پیدا ہوئی، تو پھر دوسرے عمل کی طرف بھی رغبت ہوگی اور دوسرے عمل کو بھی دل چاہے گا، تو اس طرح مکمل صراط مستقیم پر انسان آ جائے گا۔